نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، یا بآواز بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے آگے تشریف لے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصا علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ عَلَى فَطَرَ النَّاسِ۔ صلوات پر محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیں۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کا یہاں پر تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات اس جگہ پہ تشریف لے کر آئے ہیں، تمام کی حاجات شرعیہ بار الہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات اس مسجد و امام بارگاہ کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس محفل کو سجانے میں، اس فرش عطا کو بچھانے میں جتنے بھی لوگوں نے جس طرح سے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا ہے، پروردگار اس کا عظیم اجر عطا فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے اور مجلس کی شرف قبولیت کے لیے باواز بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے میرا حبیب اپنے آپ کو دین حنیف کے لیے یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رخ دین کی طرف کر لیں۔ فَأَقِمْ یعنی قائم کر لیں، یعنی دین کو قائم کریں یکسوئی کے ساتھ۔ اپنے مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں مشرق یا مغرب کی طرف، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم الی قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کو منہ کر لینا۔ مثلا عیسائی مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کر لیں، مسلمان مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کر لیں، یہ نہیں ہے مقصد، دین یہ نہیں ہے۔ صرف اٹھنا بیٹھنا یا جھک جانا اپنے اپنے مذہب مسلک کے اعتبار سے دین نہ اس چیز کا نام ہے، نہ عبادت اس چیز کا نام ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی وہ دین کے جو فطری ہے، یعنی یہ جو دین ہے یہ اللہ نے فطرت کے اندر رکھا ہے۔
دین کے یہ جتنا اسلام نے دستور پیش کیا ہے یہ انسان کی جبلت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا، یہ باہر سے کوئی جبری کوئی چیز نہیں ہے، یعنی دین جبر نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یہ تمہاری فطرت میں ہے۔ اس کو الستو، وہ جو آیت الست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو یاد کریں جب اپنے بندوں سے کیا لیا، عہد لیا، اور حتیٰ کہ بنی آدم کو ان کی پشت سے باہر نکالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عہد لیا کہ تمہارا رب کون ہے، اور ایک ایک چیز کا عہد لیا گیا، یعنی یہ تمہاری فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، یہ کوئی الگ سے باہر سے کوئی تھوپی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ تمہاری فطرت کی آواز ہے۔ اور انبیاء کو بھی مبعوث اس لیے کیا گیا، جس طرح کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر بھی انبیاء کی بعثت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جناب سیدہ نے بھی اپنے بابا کے متعلق اسی خطبہ میں ارشاد فرمایا۔ کیوں مبعوث کیا گیا رسول اللہ کو یا باقی انبیاء کو؟ تاکہ وہ فطرت کی جو تمہارے اندر دین فطرت ہے اس کی طرف تمہیں بلائیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین کوئی اور چیز ہے تم کوئی اور چیز ہو، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں، دین اور فطرت ایک ہی چیز ہے، اور اسی کی یاد کرانے کے لیے، اسی کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ دین کے اوپر تھوڑی سی میں نے کل بھی بات کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر آگے ارشاد فرمایا ذالک دین القیم، یہی دین قیم ہے، یعنی اگر اس کو قائم کر لے انسان دین کو۔ اسی طرح نماز کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر ہے، اور کسی جگہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، جہاں بھی کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں۔ قائم کا کیا مطلب ہے؟ یہی جناب سیدہ نے یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا، کل ایک جملہ جو میں نے جناب سیدہ کا آپ کی خدمت میں ایک نقل کیا تھا، اگرچہ یہ 3 دن کے اندر تو خطبہ تو نقل نہیں کیا جا سکتا، اصل مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا بی بی کے اس خطبے سے۔ بی بی نے ہمارے لیے کیا بیان فرمایا، بی بی جن کے سامنے احتجاج کر رہی تھی ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا، جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا، 3 چیزیں، ایک ہے احکام، ایک ہے آداب، اور ایک کیا ہے فلسفہ۔ فلسفہ دین، ایمان کو اللہ نے واجب قرار دیا تو کیوں؟ اور اگلا جملہ بی بی کا ہے والصلاۃ، یعنی جعل اللہ الصلاۃ، اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، کس لیے؟ تنزیہا لکم من الکبر، تاکہ اللہ تمہارے اندر سے تکبر کو نکال دے۔ پہلی 2 چیزیں سیدہ نے ذکر نہیں کی، احکام ذکر نہیں کیے، نماز کتنی رکھتے ہیں، کتنے اس کے واجبات ہیں، کتنے محرمات ہیں، اس کا ذکر نہیں کیا، آداب بھی ذکر نہیں کیے۔ جو سیدہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایک بندہ ہو مسلمان، ایک بندہ ہو مومن، اور اسے نماز کا نہ پتا ہو کہ نماز کے کتنے واجبات ہیں اور کتنے محرمات ہیں۔ یعنی سیدہ نے جو یہاں بیان نہیں کیا، اس سے پتا چلتا ہے کہ سیدہ کے تصور میں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی مومن ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ جس کو نماز نہ آتی ہے۔ لہذا نماز کا بی بی نے فلسفہ بیان کیا کہ نماز کیا کرتی ہے، تنزیہاً قبراً، قبر کو تنزیہ کہتے ہیں جس طرح کسی چیز کے اندر سے کوئی چیز کھینچ کے نکال لینا۔ آپ پریشان تو نہیں؟ بسم اللہ۔ سب سے بڑی برائی کبر ہے، اور اللہ نے شیطان کو جب نکالا اور کہا کہ فخرج، نکل جاؤ یہاں سے، اور اللہ نے دوسری جگہ پہ کیا ارشاد فرمایا، استکبرت ام کنت من العالین، یا تو نے تکبر کیا ہے یا تم اپنے آپ کو ان میں سے سمجھتا ہے جن کو میں نے علی بنایا ہے۔
یعنی وہ جن کو سجدے کا آدم کو حکم نہیں تھا، ان کنت من العالین، عالین علی کی جمع ہے، یعنی کچھ ہستیاں ایسی تھیں کہ جو علی تھیں، علو تھیں، بالا و برتر تھیں، اس سے کہ وہ ان کو سجدہ کریں، چونکہ سجدہ ہو ہی ان کی وجہ سے رہا تھا آدم کو۔ اور یہی بات شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو مولا کائنات نے یہ پوچھا تھا، اور آیت اللہ خمینی نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے اسی حدیث کی، اور اسی کے متعلق مولا کائنات نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ کیوں سجدہ کیا ملائکہ نے حضرت آدم کو، اور پھر مولا نے پوچھا تھا کہ ہم افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں، اور بڑی لمبی ایک حدیث ہے اور میں نے نقل بھی کی ہے۔ علی، چلے ایک نقطہ ذہن میں آیا وہ بھی بیان کر دوں۔ علامہ حلی نے اس کو بڑا، علامہ حلی کی ایک کتاب ہے الفین، کیا؟ الفین، الف کہتے ہیں عربی میں ہزار کو، الفین کہتے ہیں 2000۔ 2000 دلیلیں دی ہیں مولا کائنات کی ولایت بلا فصل اپنی کتاب کے اندر، اس کے اندر قرآن کے ذریعے، آیات کے ذریعے ثابت کیا، 2000 ادلہ انہوں نے اکٹھی کی اس کتاب کے اندر، اور انہوں نے یہ لکھا کہ آسمانوں میں، اور ایک حدیث کے ذریعے انہوں نے لکھا کہ آسمانوں میں جتنے بھی یہ محمد والے محمد ہیں سب کو علی کہا جاتا ہے، زمین پہ جب آتے ہیں تو سب کو محمد کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، حضور کی حدیث ہے نا، اولنا وآخرنا وأوسطنا بل کلنا، اور آسمانوں پر جب جاتے ہیں تو وہاں کیا ہے؟ اولنا علی وآخرنا علی وأوسطنا علی بل کلھا علی۔ علامہ حلی سے کسی نے پوچھا کہ یہ دنیا میں کیوں نہیں ہے سارے علی؟ کہا لوگوں سے ایک علی ہضم نہیں ہوتا، اگر 14 کو اللہ علی بنا کر بھیج دیتا تو کیا؟ یہ مسلمان تو ایک علی کو ہضم نہیں کر سکے، اگر 14 میں 14 علی بن کے آ جاتے تو پھر کیا منظر پیش ہوتا ہے اس دنیا کے اندر۔ سیدہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کبر تکبر کو نکالتی، اور تکبر کیا ہے؟ تکبر ہم نے بہت سادہ سمجھا ہے، یہ تکبر بھی شرک کی طرح چلتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ بہت سارے لوگوں کی ڈبس پکڑ کے کہتے تھے نا تمہارے اندر شرک ایسے چل رہا ہے جیسے چیونٹی چلتی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اکڑ کے چلنا یا کسی کو کچھ نہ سمجھنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ یہ تکبر کی بدترین شکل ہے۔ تکبر کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین۔ مالک ہم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک تھوڑا سا بولے میرے ساتھ جی، اختیار والا۔ مالک عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی چیز جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مالک۔ مثلا ہم بہت ساری ہم کہتے ہیں نا یہ زمین کا مالک کون ہے؟ ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کا مالک میں ہوں، اس گھر کا مالک میں ہوں، ایسا کہتے ہیں نا؟ ایسا ہی نہیں، وہ حالانکہ نہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ مالک اسے کہتے ہیں جس پہ ڈیپینڈ کرتا ہو۔ ہم یہاں نہیں تھے اس دنیا میں، یہ زمین پھرتی تھی، ہم نہیں ہوں گے پھر بھی یہ ہوگی، تو مالک کیسے ہوا میں؟ میرے اوپر تو یہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، میں تو اپنا مالک نہیں ہوں۔ خودکشی کرنا اسلام کے اندر حرام ہے یا نہیں؟ کیوں حرام ہے؟ میں اپنی انگلی کاٹوں یہ حرام ہے یا نہیں؟ مجھے گناہ ملے گا؟ جس کی انگلی ہے وہ
جس کی جان ہے وہ اپنی انگلی بھی نہیں کاٹ سکتا، جو مالک ہے وہ گردن بھی کٹوا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے جہاد میں جاؤ گردن کٹوا دو، مگر جس کی اپنی گردن ہے وہ انگلی بھی نہیں کاٹ سکتا اپنی۔ وہ مالک ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ مالک ہے میں تو سویا تھا رات کو کھانا کھا کے صبح اٹھ کے میں نے اپنی زوجہ سے، اپنی بہن سے، اپنی ماں سے میں نے یہ کہا کہ مجھے کھانا لا کر دیں۔ بھائی تم تو کھا کے سوئے تھے، پیٹ بھر کے سوئے تھے، تم تو سوئے ہوئے تھے، وہ کس نے تیرا کھانا ہضم کر دیا؟ لگتا ہے یہ جو مشینری ہے جو اس کو چلا رہا ہے، تو سویا بھی ہے پھر بھی چلا رہا ہے، وہ ہے حقیقی مالک۔ تو کیا ہے؟ میں اور آپ اس جگہ کے، نہ زمین کے، نہ گھر کے، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے مالی ہیں، باغبان ہیں۔ ہم نے اس کو باغبانی کے ذریعے اس کے اندر پودے لگانے ہیں، اس کو آباد کر کے چلے جانا ہے، اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے، اور اگلی نسلوں کے لیے ایسے چھوڑ کے جائیں کہ وہ نسلیں ہمارے اوپر فخر کریں۔ کیبر کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، کیبر کی بڑی شکلیں ہیں۔ کسی کو، بہت سارے لوگ ہیں اور نماز کے بعد بھی جو ہے وہ کل میں نے عرض کیا تھا صلوات پڑھیں سیدہ چلے آپ کو کیبر کی شکلیں بتاؤں۔ کیبر کی شکل ہمارے فیصل آباد میں ایک محلہ ہے سدھو پورا، وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے شیعوں کا، وہاں سدھو قوم ہے وہ کافی رہتی ہے۔ وہ وہاں ایک طالب علم پڑھتا تھا، وہ کہیں نماز پڑھانے کے لیے چلا گیا۔ یہ سب کیبر کی شکلیں، انہوں نے وہاں پر مولانا صاحب کو رکھ دیا۔ مولانا صاحب جو کہ پڑھے لکھے تھے، ہمارے یہاں متاسفانہ پرابلم یہ ہے کہ پیش نماز مسجد کے اندر وہ ہوتا ہے کہ جو خود نہیں جس کو پتا ہوتا ہے، وہ 4 مہینے 6 مہینے کسی مولانا کے ساتھ کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں گیا اور پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ پیش نماز بن جاتا ہے مولانا۔ جبکہ سب سے بڑا عہدہ یہ ہے، سب سے بڑا عہدہ پیش نماز ہونا، سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے پیش نماز، جس کو پتا ہو ہر چیز کا۔ قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتے تھے، میری بھی یہ عادت ہے، اور چونکہ قرات یہی ہے، قل هو اللہ احد للہ الصمد، میں بھی ایسے پڑھتا ہوں، وہ بھی ایسے پڑھتے تھے۔ چونکہ جب آپ جوڑ کے پڑھیں گے، اب میں وہ بیان کرنے لگوں گا تو آپ کی سر کے اوپر سے گزر جائے گی چیزیں۔ قل هو اللہ احد، احد دن ہے اصل میں، اور نون ہے، جب ملائیں گے آپ تو نون اپنی شکل میں واپس آ جاتا ہے، تو نون کو ملا کے پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد للہ الصمد۔ اب وہاں جو بزرگ تھے، جو انجمن کے لوگ تھے، ان کی عادت تھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھنے کی۔ انہوں نے کہا مولانا کو قل هو اللہ نہیں آتی، اور وہ کہے بھائی اصل قل هو اللہ اگر ملا کے پڑھیں تو ایسے ہی پڑھیں گے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی، یا الگ الگ پڑھیں قل هو اللہ احد، رک جائیں سانس لیں پھر کہیں اللہ الصمد۔ اگر ملانا ہے تو قل هو اللہ احد للہ الصمد۔ وہ انہوں نے مولانا کو نکال دیا، اور مدرسے والوں نے کیا کیا؟ مدرسے والوں نے بجائے ان کو سمجھانے کے کہ مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، چونکہ پیسے آتے تھے، مفادات، دین کو جس چیز نے خراب کیا، چونکہ وہ لوگ تعاون کرتے تھے مدرسے سے، مولانا کو نکال دیا، ان کو نہیں بتایا سمجھایا۔ یہ ایک شکل ہے، وہ کسی کی شکل میں ہو۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ امام بارگاہوں میں مجلسیں نہیں کروانے دیتے، یہ ایک کیبر کی بڑی بدترین شکل ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھے اس کے بعد سلام نہیں لیتے، وہ یوں کرتے ہیں، یہ بہت بڑا کیبر ہے۔ بہت سارے لوگ کھانا کھانے میں تکبر کرتے ہیں،
ملنے میں تکبر کرتے ہیں، جبکہ جو ہے وہ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن دیکھیں، قرآن کردار کو ذکر کرتا ہے، کرداروں کو۔ جو انبیاء کا تذکرہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کا بہت زیادہ تذکرہ، حضرت آدم کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، سب سے زیادہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ ایک کردار ہیں، یوسف ایک کردار ہیں، بی بی مریم ایک کردار ہیں۔ جناب مریم کے بارے میں جو ان کی والدہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے سال محسن صاحب کو یاد ہوگا اس کے اوپر پوری تقریر کی تھی، انہوں نے جو منت مانی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جناب عمران کو جو وحی کے ذریعے بتایا تھا، چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، کہ آپ کو میں ایک بیٹا دوں گا، آپ کو بیٹا دوں گا جو معجزات لے کر آئے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کیا کرے گا بچپن میں۔ یہ ساری قرآن کی آیت ہے۔ اور ان کی جو زوجہ ہے انہوں نے منت مان لی اور کیا کہا؟ انی نظرت فی ما بطنی محررا، اے پروردگار جو میرے بطن میں بچہ ہے اس کی میں کیا کرتی ہوں؟ نظر کرتی ہوں، اسے میں خاص کرتی ہوں تیرے گھر کے لیے۔ اور جب بیٹا، اللہ نے بشارت دی تھی کہ بیٹا ہوگا، ہوئی بیٹی، اور کہا انی وضعتھا انثی، اے پروردگار میں نے تو جو منت مانی تھی اور تو نے جو اطلاع دی تھی، یہ نہیں کہا بی بی نے حضرت اپنے شوہر کو اور اللہ کے نبی کو کہ تو نے کیسے کہہ دیا، یا نعوذ باللہ یہ نہیں کہا کہ تو نے جھوٹ بولا تھا میرے ساتھ، چونکہ جانتی تھی نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، نبی پہ شک نہیں کیا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کہا اے پروردگار میں نے منت مانی تھی، تو نے کہا تھا کہ بیٹا ہوگا لیکن میں نے بچی کو جنا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ اعلم، اللہ تجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا، کس کو پیدا کرنا اور کیسا پیدا کرنا ہے۔ اور پھر کہا کہ لیس الذکر کالانثی، کہ تمہیں وہ بیٹی عطا کی ہے کہ دنیا کے اندر اس کے برابر کوئی بیٹا آ ہی نہیں سکتا، ایسی بیٹی عطا کی ہے۔ جہاں یہاں پر فضائل محمد و آل محمد جو ہے مضمر ہیں اور پوشیدہ ہیں، وہاں پر اس کے اندر بڑی ہدایت بھی ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو رسول بنایا، ان کو مصطفیٰ بنایا، لیکن جناب مریم کو اللہ نے مصطفیٰ بھی بنایا، مطہر بھی بنایا، بطول بھی بنایا، تاکہ مردوں کے ذہن میں کوئی گھمنڈ نہ رہے کہ عورتیں مردوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے یہ بی بی کا، جناب مریم کا ایک کریکٹر رکھ کے اس کائنات کو بتایا کہ اگر خاتون بھی ان مراتب کے اوپر پہنچنا چاہے تو وہ پہنچ سکتی ہے۔ ہر گھر کے اندر، ہر قبیلے کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک مریم پیدا ہونی چاہیے، اس کردار کو اپنانا چاہیے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ایک ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اے میرا حبیب ان کو تلاوت کر کے بتا، کیا کر؟ تلاوت کر کے بتا، نَبَأَ الَّذِي، اس بندے کی داستان ذرا ان کو سنا، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھی۔ ذرا اس بندے کی ان کو قصہ کو سنا کہ ہم نے اسے آیات عطا کی تھی اپنی، مگر اس نے کیا کیا؟ فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا، مگر اس نے اس سے انسلاخ کیا۔ میں اس کا وضاحت کرتا ہوں۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اس نے شیطان کی اتباع کی
اور شیطان نے اتباع جب اس نے کی تو شیطان نے اسے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ، اگر ہم چاہتے تو اس کو اور بلندی عطا کر سکتے تھے. وَلَكِنَّا، مگر اس نے کیا چاہا؟ أَخْلَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ، أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے دنیاوی چیزوں کو زیادہ پسند کیا. وَاتَّبَعَهُ هَوَاهَا، اس نے ہوائے نفس کی اتباع کی. یہ کون ہے؟ یہ بلعم باعور. کون ہے؟ بلعم باعور بنی اسرائیل کا ایک کریکٹر، قرآن کریکٹر ذکر کرتا ہے. یوسف ایک کریکٹر کا نام ہے. وہ جو پورا حضرت یوسف کا تذکرہ ہے وہ پورا ایک کریکٹر ہے. یہ جناب مریم کا ایک پورا کریکٹر ہے. یہ کس لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اور اے میرا نبی، اس کو ہم نے اپنی آیات، یعنی بنی اسرائیل کے اندر بڑے بڑے لوگ گزرے، اچھے بھی اور برے بھی. سامری بھی بنی اسرائیل کا ہے، فرعون بھی بنی اسرائیل کا ہے، حامان اور قارون، اور یہ بھی سب کیا کون سے ہیں؟ بنی اسرائیل کے ہی ہیں. موسیٰ بھی، حضرت موسیٰ بھی کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے. حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل کے. تمام انبیاء کا سلسلہ انبیاء کا. اور یہ بھی بنی اسرائیل کا تھا، سامری بھی بنی اسرائیل کا ہی ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آیات عطا کی تھی. آیات سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس کو ایک اسم اعظم عطا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ مستجابات الدعوات تھا. ہر دعا قبول ہوتی تھی. حتیٰ کہ مورخین نے لکھا کہ وقت کے نبی بھی اس کے پاس آتے تھے دعا کروانے کے لیے. ایسا بلند و بالا بندہ. انبیاء بھی جب لوگ امت نبیوں کے پاس آتی تھی، نبی اس کے پاس آتے تھے دعا کروانے کے لیے. مگر کیا ہوا؟ یہ قصہ کیوں رکھا گیا؟ اللہ کہتا ہے کہ اس قصے کو تلاوت کریں اپنی امت کے لیے. یہ قصہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو کیا کیا؟ نشانیاں دی. مگر اس نے کیا؟ فَإِنْسَلَخَ مِنْهُ، اس سے انسلاخ. انسلاخ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کھول سے باہر نکل آنا. جس طرح چوزا انڈے سے باہر نکلتا ہے کھول سے باہر، یا جس طرح سانپ اپنی اوپر والی کھلڑی اتارتا ہے اور باہر نکل آتا ہے، اس طرح اس کو معجزاتی زندگی عطا کی تھی. یہ اپنی معجزاتی زندگی سے باہر نکل آیا. جب معجزاتی زندگی سے باہر نکلا، کان من الغابین، شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا. اور ہم اس کو اور رفتوں پہ، بلندیوں پہ لے کے جانا چاہتے تھے. مگر اللہ کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اخلد الی الارض، اس نے زمین کو پسند کیا، دنیا کو پسند کیا. اور فاتبع ہوا، اس نے ہوائے نفس کی اتباع کی. یہی سب سے زیادہ تکبر ہے، اپنے نفس کی اتباع کرنا. یہی سب سے زیادہ تکبر بھی ہے اور سب سے بڑا شرک بھی یہی ہے. اور اللہ نے اگلی جگہ پہ ارشاد فرمایا اپنے نبی کو، الم ترا، اے میرا حبیب کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یعنی یہ لوگ دیکھنے کے قابل ہیں، دکھاؤ اپنی امت کو. الم ترا من اتخذ ہواہ الہ ہواہ، ان لوگوں کو کیا میرا حبیب تو نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ میں جو کچھ ہوں میں ہوں. یہ جو میں ہے اس کو کیا بنایا ہے؟ الہ بنایا ہوا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے پیچھے کھڑا ہونا ہمارا حق ہے اور کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. بہت سارے لوگ لڑتے ہیں پہلے سلام میں نے لینا. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ لڑائی. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر کی ساری قسمیں. اللہ کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ مثلہ مثل القلب، یہ بندہ کہاں سے اٹھا، کہاں سے گرا. ہوا عربی کے اندر کہتے ہیں ہوا، ہوائے نفس جسے کہا جاتا ہے. ہوا عربی کے اندر کہتے ہیں گرنے کو، یعنی اس معجزاتی زندگی سے گرا اور کتنا نیچے گرتا چلا گیا. مثلہ القلب، یہ کتے کی جیسے ہو گیا. عام کتے کی جیسے نہیں، وہ کتا جو الہاس کرتا ہے. الہاس کسے کہتے ہیں عربی کے اندر؟ جو اس آیت کے اندر ذکر ہوا ہے،
الحاس کہتے ہیں پاگل کتے کو جو ہر وقت زبان باہر نکال کے رہتا ہے اور بھاگتا رہتا ہے. پاگل کتے کو کیا ہوتا ہے؟ بڑی شدید پیاس لگتی ہے مگر وہ پانی سے ڈرتا ہے، پیتا نہیں پانی اور بھاگتا رہتا ہے. پانی اس کے سامنے کریں وہ پانی سے بہت ڈرتا ہے، لوگوں کو کاٹتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو گرتا ہے ایسے، جو تکبر کرتا ہے، وہ اس کتے جیسا ہے جو زبان نکال کے پھر رہا ہے. یہ آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد دنیا چاہنے والے، وہ چاہے ابا ماما پہنا ہوا ہو، چاہے اس نے ٹائی پہنی ہوئی ہو، ہر قوم میں ہر قبیلے میں اپنے ارد گرد آپ دیکھیں گے اس طرح کے کتے جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے. اور میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ کے اندر، پورا مولا کا یہ خطبہ ہے کہ یہ دنیا کچھ لوگوں کے لیے مردار کی طرح ہے، چونکہ مردار کو کتا کھاتا ہے، اور اس دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ان جیسے وہ کتے ہیں جو ان مردار کو کھا رہے ہیں. یہ مولا کائنات کے جملے. دنیا ہے دنو سے نیچے گرنا، پست چیز دنیا کے. صلوات پڑھے خاندان سیدہ اس چیز سے نکالنا چاہتی ہے ہمیں، اس سے بندہ نکل جائے اور عبد اگر بن جائے. یہی اصل نماز ہے، حقیقت نماز، قیام نماز یہی ہے. پہلے اپنے نفس کے اندر نماز کو قائم کرنا ہے، قائم کرنا ہے. جب یہ نماز قائم ہو جائے گی نفس کے اندر، پھر معاشرے کے اندر اس وقت وہ معاشرہ ایسا بن جائے گا جیسا اللہ چاہتا ہے. اور اسی معاشرے کو خراب کیا گیا مولا کائنات کو بعد از رسول نہ آنے کی وجہ سے. اور اسی لیے جناب سیدہ نے قیام کیا. یہ معاشرہ مولا کائنات اس کو اس طرح معاشرہ بناتے، نمازی معاشرہ. عبد کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنا، عبد عبادت گزار. ایک حدیث سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے معاف کیجیے گا، باتیں تھوڑی سی سخت ہو گئی ہیں. میں آ رہا ہوں لیکن یہ حقائق بیان کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر معرفت کے عبادت ویسے ہی ہے جیسے پرانے دور میں جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا یا سوشل میڈیا کا دور ہے دیکھا بھی ہوگا. پرانے دور میں کنووں میں سے پانی نکالا جاتا تھا، اس کے ارد گرد یا گدھے کو باندھ دیتے تھے، اس کی آنکھیں باندھ کے، یا بیل کو باندھ دیتے تھے. وہ گھومتا رہتا تھا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، مگر وہ اسی کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں بغیر معرفت کے عبادت کرنا والا بندہ عابد، لفظ عابد ہے، وہ عابد جو بغیر معرفت کے عبادت کرتا ہے اس گدھے کی طرح ہے کہ جو اس باندھا ہوا ہے کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. عبادت ایسی نہیں کرنی، نہ لوگ ایسی عبادت چاہیے بغیر معرفت کے. آپ کے اور میرے آقا امام حسین علیہ السلام عابد، ابھی آپ نے ذکر کیا جو ہے وہ عبادت گزار کو عبد کہتے نہیں، عبادت گزار کو عبد نہیں کہتے. ممکن ہے ایک بندہ بڑا عبادت گزار ہو مگر عبد نہ ہو. مولا فرماتے ہیں کہ ان قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک العبادت. مولا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں کس لیے؟ لالچ کی وجہ سے. کس لیے؟ لالچ کی وجہ سے. فتلک العبادت التجار. غور کیجئے سید الشہداء کا یہ فرمان ہے. عبادت کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ جو کل میں نے آپ سے پوچھا تھا. ثواب ملتا ہے، جنت مل جائے گی.
بہت سارے تو مولانا حضرات کو یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں، وہ ہر دن آتے ہیں اور وہ بہت سارے بتاتے ہیں یہ پڑھیں اس سے اتنا رزق بڑھ جائے گا، یہ کر لیں، یہ ہو جائے گا. وہ اپنی جگہوں پہ سارے ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے فوائد، دنیاوی فوائد بھی، مادی فوائد بھی ہیں، مگر مقصد یہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ ان کے وہ فائدے نہیں ہیں. غرض عبادت کر کر کے کوئی بندہ جنتی بن جائے تو یہ عبادت کا مقصد نہیں ہے. ماشاءاللہ. جنت میں جانا بھی مقصد نہیں ہے. جنت تو بنائی آپ کے لیے گئی ہے. جنت میں جانا مقصد نہیں ہے، نہ عبادت مقصد ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو لالچ کی وجہ سے عبادت کرتا ہے سب سے بڑا تاجر وہ ہے جو اللہ سے تجارت کر رہا ہے. اللہ کو عابد، اللہ کو عبد چاہیے، تاجر نہیں چاہیے. پھر مولا فرماتے ہیں ان قوما عبدوا اللہ رہبتاً فتلک العبادت للعبید. بہت سارے ایسے بندے ہیں جو ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، خوف کی وجہ سے، وہ جہنم کا خوف ہو یا کسی اور چیز کا خوف ہو. مولا فرماتے ہیں کہ یہ غلاموں کی عبادت ہے. اللہ اکبر. اللہ نہ آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے نہ آپ کو تاجر بنانا چاہتا ہے. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا قَوْمًا عَبَدَ اللَّهُ عِشْقًا. ایک قوم ایسی ہے کہ جو وہ عشق الہی میں عبادت کرتی ہے. فَتِلْقَ الْعِبَادَةُ الْأَحْرَارُ فَهَذِهِ الْعِبَادَةُ عِبَادَةٌ أَصْلِيٌّ. یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے اور اسی کو ہی عبادت کہتے ہیں. خدا کی قسم پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ملا فقط علی ابن ابی طالب کے جس نے فرمایا اے پروردگار علی نہ تیری جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے، اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت. آئمہ ہمیں اس بلندی پر لے کے جانا چاہتے ہیں، سیدہ ہمیں اس بلندی پر لے کے جانا چاہتی ہیں. عابد عربی کے اندر کہتے ہیں، توجہ کیجیے، اور پھر اس کے بعد میں نے فضائل بھی پڑھنے کا ٹائم بڑی جلدی سے گزر رہا ہے، معاف کیجیے گا. بسم اللہ. عابد عربی کے اندر کہتے ہیں کہ عرب کا، آپ نے ابھی بھی عرب ایسا ہی ہے، ریگستان ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ پاکستان کے بہت سارے علاقے ریگستان ہیں. ریگستان، اور وہ وہاں پر کیا کرتے تھے؟ اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے. عرب جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے اور ان کے جو رستے تھے، رستے ان کے ایسے تھے، ابھی بھی آپ تھال کے اندر چلے جائیں، وہاں تھوڑی سی اندھیری چلے، چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا ہو، وہاں پورا ایک ڈبہ بن جاتا ہے ہوا چلنے سے. کچھ رستے عربوں نے کیا کیے ہوئے تھے، ان کو رستے چونکہ نرم چاہیے تھے اور رستے مستقیم سیدھے رستے چاہیے تھے، سیدھے رستے جو جلدی بندہ پہنچے. وہ کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ رستے میں درختوں کے اوپر نشانیاں لگاتے تھے کہ یہاں سے ہم گزرے تھے، چونکہ جب واپس آتے تھے تو وہاں رستہ وہ ختم ہو چکا ہوتا تھا. کچھ رستے انہوں نے بنا لیے تھے جس پہ ہر وقت کیا رہتی تھی، آمد و رفت رہتی تھی، ٹریفک چلتی رہتی تھی. آج کے دور کے لفظ اگر یوز کریں، وہ جو رستہ نزدیک ترین ہو اور نرم ترین ہو اس جانور کے استعمال کے لیے، اس کو عربی میں کہتے ہیں صراط المعبد. یہ عبد راستہ ہے، یعنی بالکل سیدھا اور بالکل نرم، اس کے اندر کوئی سختی نہیں ہے. یا دوسرے لفظوں میں، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت سن لیں. آپ نے بھی بچپن میں یا ابھی بھی بہت سارے ہمارے پنجاب میں تو بہت لوگ آتے تھے، اب مجھے معلوم نہیں، وہ مداری والے بہت سارے لوگ آتے ہیں. انہوں نے وہ سکھایا ہوتا ہے، وہ بندروں کو سکھایا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ریچھوں کو سکھایا ہوتا ہے ناچنا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا. یا اسی طرح بہت سارے گھوڑے اپنے اوپر سواری نہیں کرنے دیتے لوگوں کو. اسی طرح بہت سارے اونٹ جو ہے وہ اس وقت سواری نہیں کرنے دیتے تھے، بہت سارے گھوڑے سواری نہیں کرنے دیتے تھے.
ان کو باقاعدہ سے سدایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، رام کیا جاتا تھا. جس گھوڑے کو رام کر لے کوئی بندہ، جس اونٹ کو رام کر لے، اس کے اوپر خاتون بیٹھے، بچہ بیٹھے، کوئی بھی بیٹھے، وہ آرام سے سواری دے، جو رام ہو جائے، مطیع ہو جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں معبد الابل. یہ اونٹ یا یہ گھوڑا اب کیا ہو گیا؟ عبد بن گیا ہے. تو وہ بندہ کہ جو مطیع محض خدا ہو جائے. ایک شخص نے ایک غلام خریدا، آخری کا جملہ پھر میں فضائل کی طرف آتا. ایک شخص نے ایک غلام خریدا. وہ غلام جب آیا تو ایک کونے پہ جو وہ مالک تھا، پہلے غلام خریدے جاتے تھے، آپ کو پتہ ہے، کونے پہ جا کے وہ مالک جو ہے وہ رونے لگ گیا. رو رہا ہے، گھر والے سارے اکٹھے ہو گئے. کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے، غلام نے کوئی بدتمیزی کی. کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے مجھے توحید سمجھا دی. وہ کیسے؟ کہا کہ یہ آیا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کپڑے کون سے پہنو گے، چونکہ مختلف لوگ مختلف علاقوں کے مختلف طرح کے لباس پہنتے ہیں، آپ کیسے کپڑے پہنو گے؟ اس نے کہا کہ میں تو غلام ہوں، آپ نے مجھے خریدا ہے، آپ میرے مالک ہیں، جس طرح کے پہنائیں گے اس طرح کے پہن لوں. میں نے اس سے پوچھا کہ تم رہو گے کیسے، چونکہ مختلف لوگوں کے رہنے کے، رہن سہن کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کا غلام ہوں، جہاں مجھے رکھو گے وہاں رہ لوں گا. کہا کہ کھانا کیسا کھاؤ گے؟ کھانے بھی مختلف ہیں. کہا کہ میں تو آپ کا غلام ہوں، جو کھلاؤ گے وہ کھا لوں گا. کہا کہ یہی اگر ہمارے اندر صفت آ جائے، وہ پروردگار عالم جو پہنانا چاہے وہ پہن لے، جو کھلانا چاہے وہ کھا لے، جس حالت میں رکھنا چاہے اس حالت میں آمین کر کے رہ لیں، اسی کو عبد کہتے ہیں. یہی ہے بندہ. بندہ کبھی اکڑتا نہیں. وہ پنجابی کے ایک شاعر ہے بابا فرید، ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی. ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوئے. بندہ مرتا تو کیا ہوتا ہے؟ مٹی کھلی، قبر کھل جاتی ہے. مٹی اتے مٹی ڈلی، یہ بھی مٹی اوپر مٹی پھرا گئی. ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوے. نہ کر بندیا میری تیری، نہ تیری تے نہ میری. نہ کر بندیا میری تیری، نہ تیری نہ میری. ذات پاک دی گل نہ کر توں، ذات اکو رب دی اچھی. وہ پروردگار عالم. یہی نماز ہے. جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ یہ نہیں؟ کیا مطلب؟ پریکٹس کرتے ہیں اللہ اکبر، ورزش کر رہے ہیں. اللہ اکبر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ اوپر اٹھانا. اور انگلش میں سے کیا کہتے ہیں؟ ہینڈ اپ کرنا. ایسا ہے نا، جب کوئی وہ پولیس والے آ جاتے ہیں اور وہ پکڑا جاتا ہے کوئی، اس کو کہتے ہیں ہینڈ اپ، اور وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر. کیا مطلب اس کا ہینڈ اپ کا؟ یعنی میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہی نماز ہے. اللہ اکبر. پروردگار میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. یہ میرے پاس جو کچھ ہے، اولاد ہے، مال ہے، زمین ہے، عہدے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اے پروردگار تو مالک حقیقی ہے، میں نے سب سے ہاتھ اٹھا لیے. یہ اگر آ جائے سلیقہ اور طریقہ، اسی کو نماز کہتے ہیں. یہ ہے نماز کا قیام. صلوات پڑھے خاندان کا.
میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا جناب سیدہ کے حوالے سے، ایک بہت بڑے بڑے مبغض گزرے، ایک شخص امام جعفر صادق آل محمد، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عورت سے، ایک خاتون کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جائے اور ایک خاتون کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سیدہ کا بیٹا ہے، چونکہ اللہ نے، دیکھیں مرزا کا بیٹا مرزا نہیں بنا، اقبال کا بیٹا اقبال نہیں بنا، جنا کا اولاد جنا جیسی نہیں بنی، مگر یہ واحد ہیں جناب سیدہ کہ جس کو اللہ نے جتنے بیٹے عطا کیے، وہ گفتار میں، وہ رفتار میں، وہ اٹھنے میں، وہ بات بولنے میں، وہ چلنے میں، جس کو دیکھو گے ہر بیٹا محمد اپنی نظر میں آتا ہے، ہر بیٹا علی نظر آتا ہے۔ مولا نے کہا کہ اگر ایک رستے میں فقیر بیٹھا ہو تو مجھے بھوکا ہو تو مجھے کھانا کھلا دو، اور وہ آپ کو دعا دے تو کیا اللہ اس سے راضی ہوگا آپ کے کھانے کھلانے سے یا نہیں؟ اس نے کہا جی بالکل راضی ہوگا۔ اور مولا نے فرمایا تم تھوڑا سا آگے جاؤ، ایک یتیم بیٹھا ہو، بلا وجہ تم اس کو تھپڑ مار دو، اس کے اوپر ظلم کرو اور وہ تجھے بد دعا دے، کیا اللہ تیرے اس یتیم کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس نے کہا جی بالکل اللہ ناراض ہوگا۔ تو امام نے فرمایا پھر تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک مومن کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایک مومن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جن کے صدقے میں اللہ نے تمہیں مومن بنایا ہے، ان کے راضی ہونے سے اللہ راضی نہیں ہوگا؟ ان کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض کیسے نہیں ہوگا؟ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا، اور جب کسی نے پوچھا میرے اس سورہ کافی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی، اس نے کہا کیا؟ بہت ساری قرآن مجید کی آیت ہیں، ان اللہ، بہت ساری جگہ پہ ہے نا کہ اللہ جو ہے وہ عذاب علیم کرے گا، بہت ساری جگہ پہ اللہ ان کے اوپر غضبناک ہوگا، جہنمیوں کے اوپر۔ اس نے معرفت والا آدمی تھا، اس نے کہا مولا یہ غضب اور رضا، خوشی اور غمی، اس کا تعلق تو طبیعت کے ساتھ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کا تعلق طبیعت کے ساتھ ہے۔ اللہ تو جسم سے منزہ و ماورا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا اللہ نے ایک مخلوق کو خلق کیا ہے، اس مخلوق کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، ان کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ان کی رضا کا نام اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی کا نام اللہ کی ناراضگی ہے۔ خدا کی قسم وہ در در سیدہ ہے، نہ زمین میں کوئی ایسا گھر ہے، نہ آسمانوں میں کوئی ایسا گھر ہے، اس کا مقابلہ کوئی گھر نہیں کر سکتا، نہ نبیوں کا کوئی گھر، نہ ولیوں کا کوئی گھر۔ دلیل کیا ہے؟ اگر آدم بھی آ جائیں خدا کی قسم وہ محمد مصطفیٰ کو جا کے سلام کریں گے، نوح آ جائے وہ محمد مصطفیٰ کو سلام کریں گے، عیسیٰ آ جائے وہ مصطفیٰ کو سلام کریں گے، اگر ابراہیم آ جائے وہ محمد مصطفیٰ کے در پہ سلام کریں گے۔ واحد در در زہرا ہے کہ جہاں محمد نماز بعد میں پڑھتا ہے، سلام در سیدہ پہ پہلے کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم جب گھروں سے آتے ہیں اور اپنی امام بارگاہوں میں آتے ہیں یا مسجدوں کے اندر آتے ہیں تو پہلے علم
علم کو سلام کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں تو پھر علم کو سلام کر کے جاتے ہیں. ارے یہ ہم پاگل نہیں ہیں, یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے. پہلے ان کے در پہ سلام کرو, پھر محراب کے اندر جاؤ, وہاں سے لوٹو تو پھر ان کو سلام کر کے گھر کو جاؤ. کیوں ایسا ہے؟ ترتیب یہی رکھی ہے کہ پہلے وضو کرو. پہلے وضو اس لیے کرو کہ بدن پاک ہو جائے, پھر جا کر نماز پڑھو تاکہ روح پاک ہو جائے. جب روح پاک ہو جائے پھر ان کے در پہ آ کے جھک جاؤ کہ ان کا شکریہ ادا کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. واحد یہ گھر ہے سیدہ کا, واحد سیدہ کا گھر ہے کہ جتنی بھی کائنات کے اندر ہستیاں گزری ہیں, ایک وقت میں ایک بادشاہ ہوتا ہے, ایک وقت میں ایک شہنشاہ ہوتا ہے, ایک بندے کے سر پہ تاج ہوتا ہے. اگر باپ کے سر پہ تاج ہے تو بیٹے کے سر پہ تاج نہیں ہو سکتا, نواسے کے سر کے اوپر تاج نہیں ہو سکتا, بھائی کے سر کے اوپر تاج نہیں ہو سکتا. مگر خدا کی قسم یہ گھر کیسا گھر ہے کہ سب سے بڑے سربراہ کو دیکھو گے تو اس کے سر پہ جو ہے وہ سید الانبیاء کا تاج ہے. اگر علی کو دیکھو گے تو اس کے سر پہ ولیوں کا تاج ہے. اگر سیدہ کو دیکھو گے تو اس کے سر پہ طہارت کا تاج ہے. اگر بیٹوں کو دیکھو گے تو اس پہ جنت کے سرداروں کا تاج لگا ہوا نظر آئے گا. یہ گھر ایسا ہے اللہ تبارک و تعالی. یہ فضیلت فقط جناب سیدہ کی ہے, یہ فضیلت فقط جناب سیدہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, اے علی تین چیزیں ایسی ہیں جو ہیں میری, جو اللہ نے عطا مجھے کی ہیں, مگر اس میں تم میرے شریک ہو. تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اے علی تجھے عطا کی ہیں, اس میں کوئی شریک نہیں, حتیٰ میں محمد بھی اس میں شریک ہوں. یا علی اللہ نے جنت مجھے عطا کی ہے لیکن اس کو تقسیم تو کرے گا. یا علی اللہ نے لواء الحمد مجھے عطا کیا ہے مگر قیامت والے دن اسے اٹھائے گا تو. اور جب لواء الحمد کا بات کی اور رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن لواء حمد ایسا ہوگا کہ جس کا پھریرا جو ہے وہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگا. ایک صحابی کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ اتنا بڑا پھریرا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اتنا بڑا علم اٹھائے گا کون؟ اتنا بڑا علم اٹھائے گا کون؟ کہا بھول گئے, جس نے خیبر میں اٹھایا گا وہی وہ وہاں پر بھی وہی اٹھائے گا. یا علی اللہ نے تجھے وہ بیٹی عطا کی ہے ابنتی فاطمہ صدیقہ, اللہ نے تجھے وہ زوجہ عطا کی ہے کہ تیری زوجہ جیسی مجھ محمد کو بھی اللہ نے زوجہ عطا دے دی. اوتی تسہرن, اے علی اللہ نے تجھے وہ سسر عطا کیا ہے مجھ محمد جیسا, مجھ محمد کو بھی تیرے سسر جیسا اللہ نے سسر عطا نہیں کیا. اے علی تجھے اللہ نے وہ اولاد عطا کی ہے حسن و حسین جیسی کہ مجھ محمد کو بھی اللہ نے ایسی اولاد نہیں عطا کی, مگر اللہ نے کہا مجھے اپنے جلال کی قسم اے محمد مصطفیٰ ان بیٹوں کو تجھے تیرا بیٹا نہ بنا دوں. تو مجھے اللہ نہ کہنا, اللہ نے کہا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم, اور مباہلہ کے اندر ادھر دائیں بائیں محمد کے بیٹے بن کے چلے. یہ فضائل فقط جناب سیدہ کے, یہ فضائل سارے جناب سیدہ, واحد خاتون ہے, واحد ہستی اس کائنات کے اندر, جس کو ابھی محسن صاحب حدیث پڑھ رہے ہیں, فرشتوں نے پریشان ہو کے پوچھا, ملائکہ نے,
یا سکان سماواتی، اے آسمانی مخلوق سنو، من تحتک، انہوں نے پوچھا، حیران ہو کہ جبرائیل نے پوچھا، جبرائیل امین ملکوتی، وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے من ہم تحت الکساء، اور اللہ نے بھی جو تعارف کروایا وہ سیدہ سے تعارف کروایا، مرکز بنایا جناب سیدہ کو، رسول اللہ کو مرکز نہیں بنایا، چونکہ اگر رسول اللہ کو اللہ مرکز بناتا تو بہت سارے اور لوگ نکل آتے اپنے اپنے رشتے لے گئے، لیکن اللہ نے مرکز بنایا جناب سیدہ کو، یعنی مرکز جناب سیدہ ہیں۔ سیدہ کو دیکھنا، سیدہ کا اس سے رشتہ ہوگا، اور اس فضائل کے لیے، اس دین خدا کے لیے اللہ نے جتنے فضائل عظیم عطا کیے ان ہستیوں کو، اتنا ہی زیادہ امتحان بھی ان سے۔ میرا پڑھنا اور آپ کو سن لینا آسان ہے، وہ مصائب جو سیدہ پہ آئے ان کو برداشت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایران کے اندر ایک مولانا مجلس کے اندر پڑھ رہے تھے کہ ایک مومن تھا، بڑا عبادت گزار تھا، وہ دعا مانگتا تھا اے پروردگار ہر نماز کے بعد، اور اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ کہا اے پروردگار، ایک ہی دعا کو مانگتا تھا عبادت کے بعد کہ جناب سیدہ کو اس حادثے کے بعد جو تکلیف ہوتی تھی، اے پروردگار میں دعا مانگتا ہوں اس تکلیف کو میں چکھوں۔ وہ مولانا بتاتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اس تکلیف کو تو برداشت نہیں کر سکتا، جب مسلسل تکرار رہا تو اللہ نے کہا اس کا تھوڑا سا ذائقہ آپ کو چکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کو وہ تکلیف ہوتی تھی 3 گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو جاتا تھا، نہ جانے سیدہ 6 ماہ کیسے زندہ رہی۔ عزاداروں ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، اس نے مجلس میں یہ پڑھا مصائب کے اندر کہ جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزاداروں مجلس ہو گئی، دسترخوان لگ گیا، لنگر شروع ہو گیا، لیکن ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا داڑوں داڑ ابھی بھی رو رہا تھا۔ مولانا کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، جا کے میں نے کہا کہ مجلس کافی دیر سے ختم ہو چکی ہے، تمام لوگ جو ہیں وہ لنگر کھا رہے ہیں، آپ ابھی تک کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا کہ مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں جس کی ایک پسلی ٹوٹ جائے وہ جب بھی سانس لیتا ہے اسے تکلیف ہوتا ہے، اور جس کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی وہ کیسے ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم نازل فرمائے۔ آزاداروں بڑے برداشت، عظیم مسائل برداشت کیے ان ہستیوں نے۔ آزاداروں سیدہ اپنے حق کے لیے دربار کے اندر گئی۔ آزاداروں درباروں کے اندر مرد بھی جاتے ہیں، مگر 2 خواتین ایسی ہیں جو درباروں کے اندر گئی جن کا دربار میں جانا عظیم جانا تھا۔ وہ 2، ایک ماں ہے اور ایک بیٹی۔ عزاداروں جب سیدہ گئی تھی 18 سال کی جوان تھی۔ عزاداروں روایات کے اندر ملتا ہے جب سیدہ گھر میں واپس آئی تھی سر کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر خمیدہ ہو چکی تھی سیدہ کی۔ عزاداروں
जनाब सैयदा दरबार के अंदर गई। एक गली से इमाम हसन मुज्तबा गुजरा नहीं करते। अल्लाह एक पूरी जिंदगी इमाम हसन मुज्तबा उस गली से नहीं गुजरे। किसी मोमिन ने पूछा, यब्न अली, इमाम हुसैन भी आपके भाई हैं, इमाम हुसैन तो इस गली से गुजरते हैं, मगर आप इस गली से क्यों नहीं गुजरते? मौला रोते रोते जमीन पे बैठे और रो के कहा, पूछने वाले, हुसैन ने वो नहीं देखा जो मैंने अपनी आंखों से देखा। कहा है ज़हरा के लाल, तूने क्या देखा? और कहा कि इस गली के नुक्कड़ पे मैंने देखा और कि एक मलाऊन ने मेरी माँ को तमाचा मारा और मेरी माँ रोती रोती जमीन पे बैठी। अजरुकुम इल्लल्लाह, अजरुकुम इल्लल्लाह, अजरुकुम इल्लल्लाह। अज़ादारो, मेरे मौला फरमाते हैं, सैयदा के ये तमाचा इतना जोर से लगा कि आखिरी दम तक सैयदा ने अपना चेहरा छुपा के रखा। अज़ादारो, दरबार में गई जनाब सैयदा, कहते हैं कि कई घंटे तक खड़ी रही। वो जिसके लिए नबी अपनी मसनद छोड़ के खड़ा हो जाया करते थे, उसके लिए कोई खड़ा न हुआ और किसी ने बैठने को न कहा। लेकिन मैं कहूँगा जनाब सैयदा मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, आप भी दरबार में गई, आपको किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, मगर आपको किसी ने नेज़े तो नहीं मारे, मगर आपको किसी ने ताज़ियाने तो नहीं मारे। लेकिन हाँ सैयदा, आप जिनमें गई थी आपके बाबा के सहाबा थे, लेकिन हाय ज़हरा की बेटी, शराबियों का दरबार था और यजीद पूछ रहा था, इसमें अली की बेटी ज़ैनब। आजरुकुम इल्लल्लाह, अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहम नाज़िल फरमाए। अज़ादारो, आप मुसलसल रो नहीं सकते, मैं मुसलसल पढ़ नहीं सकता। हाँ, मुसलसल रोई है तो सकीना। हाँ, अगर मुसलसल रोई है तो ज़हरा रो दिया। करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम, मुसलसल रोती रही रसूल की बेटियां। अज़ादारो, मेरे मौला से जब किसी ने ये पूछा था, ऐ सैयद सज्जाद, ऐ सैयद सज्जाद, और तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? 3 मरतबा फरमाया, अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। कहा सैयद सज्जाद इतनी तकलीफ क्यों हुई? कहा उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ हुई और कि जब एक शराबी बैठा हुआ था, मेरे बाबा का सर उसके सामने था, वो छड़ी को उठाता था और लबों पे मारता था जहाँ रसूल जुमा करते थे। एक मर्तबा उसने पूछा, इस मजमे में अली की बेटी कौन है? इस मजमे में अली की बेटी कौन है? अज़ादारो, जनाब फिज़्ज़ा सामने आई। कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई जनाब ज़हरा की बेटी तक नहीं जा सकता। अज़ादारो, जनाब फिज़्ज़ा ने अपने आप को जनाब ज़ैनब कुबरा पे गिराया। अज़ादारो, इसने हुक्म दिया कि पहले इस कनीज़ को कत्ल कर दिया जाए। जनाब ज़हरा को जब कत्ल का हुक्म मिला, अज़ादारो, जनाब फिज़्ज़ा ने कहा, इस दरबार के अंदर कोई हबशी मौजूद नहीं है। अज़ादारो, इतना कहना था और कि हबशियों ने अपनी तलवारों को निकाला। कहा, जब तक हम मौजूद हैं कोई नजदीक नहीं आएगा। हाँ, और ज़हरा की बेटी ने एक दफा मदीने की तरफ मुंह किया, नाना आपकी कनीज़ों को बचाने वाले मौजूद हैं, मगर आपकी बेटियों को पूछने वाला कोई नहीं। अला लानतुल्लाहि अला कौमिल काफिरीन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्युल फ़रीक़ैन यन्क़लिबून। मातमे हुसैन।